سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، امام اہل سنت نے بھی اسے فتاوی رضویہ شریف میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ شریعت کا سمندر آپ کے دائیں ہاتھ میں، طریقت کا سمندر آپ کے بائیں ہاتھ میں، اللہ جس سے چاہو پانی پی لو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض، یعنی علمی فیض کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں، تو وہ اتنا پھیلا ہے کہ اس زمانے میں اور اس کے بعد تک لوگ اس سے مستفید ہوئے، اور آج تک لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جس ادارے سے وہ فیض پھیلنا شروع ہوا وہ آپ کے استاد محترم شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قائم کردہ ادارہ تھا، جو کہ ان کے بعد آپ کو منتقل ہوا۔ اس ادارے سے علم کا اتنا فیض پھیلا کہ ہر سال 3000 علماء کرام اس ادارے سے فارغ التحصیل ہوتے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، 3000 علماء کرام ہر سال اس ادارے سے فارغ التحصیل ہوتے تھے، اور وہ ایسے علماء تھے جو آگے جا کے امت کے قائدین بنے، لیڈرز بنے، اور وہ کام آئے، اور کس طرح کام ہے انشاءاللہ ابھی عرض کرتے ہیں۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 528 ہجری میں تدریس کا آغاز فرمایا، اور اپنی عمر مبارکہ کے اختتام تک 90 برس کی آپ نے عمر پائی، اس وقت آپ کا وصال ہوا، تو 90 برس کی عمر تک آپ نے یہ تدریس کی، ٹوٹل 33 ایئرز آپ لوگوں کو پڑھاتے رہے علم دین۔ پھر یہ تدریس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اگر آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات کو ہی پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر بات میں سے قرآن و حدیث کا نور نکل رہا ہے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے، اور پھر وہ فیض آگے بھی منتقل ہوا۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ چونکہ ظاہری و باطنی تمام علوم پر مہارت رکھتے تھے، تو جو شخص جتنے زیادہ علوم پر مہارت رکھتا ہے اس کے تلامذہ بھی اتنے زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ایک شخص خالی علم تفسیر میں ایکسپرٹیز رکھتا ہے تو وہ لوگ اس سے پڑھنے آئیں گے نا جو علم تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمہ جہت شخصیت ہیں، ہر علم میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، تو ہر علم کا طالب آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، تو جب ہر علم کا طالب آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے تو تلامذہ کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی۔ نحوی بھی آپ کی بارگاہ میں اس طرف میں بھی آنے والا تھا کہ حضرت عبداللہ خشاب نحوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس سے پہلے امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر، حدیث، فقہ، علم الکلام سب میں ماہر تھے، اور صبح بھی پڑھایا کرتے تھے، دوپہر کو بھی پڑھایا کرتے تھے، اور دوپہر میں آپ فقہ، اصول، علم الکلام، اصول اور نحو پڑھایا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ خشاب نحوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے غوث پاک کا بڑا شہرہ سنا تھا، میں علم نحو سے شغف رکھتا تھا، میں غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، مجھے تو درس میں کوئی علم نحو کی بات نہ ملی، تو مجھے بڑے یہ ہوا کہ تو میں اپنا وقت ضائع کیا، تو غوث پاک نے فرمایا کہ ہماری صحبت تو اختیار کرو، ہم تمہیں امام نحو سیبوی بنا دیں گے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیض تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ فاتح بیت المقدس ہے، ان کی فوج میں اکثر لوگ غوث پاک کے تلامذہ میں سے تھے۔ ان کے مشیر زین الدین علی بن ابراہیم غوث پاک کے شاگرد تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جنہیں قاضی مقرر کیا تھا، حامد بن محمود، وہ غوث پاک کے شاگرد تھے۔ ابن قدامہ چیف ایڈوائزر، ابن قدامہ جو صلاح الدین ایوبی کے ایڈوائزر تھے، وہ غوث پاک کے شاگردوں میں سے تھے۔ یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جنہیں غوث پاک نے نور دیا تھا، انہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے والے فیض سے دین کی خدمت۔ بہت خوبصورت جی۔